تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين ربنا لا نذيرا. تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں ہدایت اور ایمان دینے کے بعد اپنی رحمت کو ہم سے ہٹا نہ لینا۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں اپنی طرف سے ہدایت اور ایمان دینے کے بعد ہمارے دلوں سے اپنی رحمت کو ہٹا نہ لینا۔ بے شک آپ تو ہدیہ کرنے والے، نعمت کو برسانے والے ہیں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب، بے شک آپ تمام لوگوں کو ایسے دن جمع کریں گے جس کے جمع کرنے میں یا اس دن کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ انک لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ جل شانہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اوپر جو باتیں آئی تھی کہ اہل کتاب ایمان والوں کو متشابہات آیتوں میں، قرآن کی آیتیں دو قسموں کی، ایک محکمات، ایک متشابہات۔ محکمات جس میں بات صاف صاف ہیں، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو، صدقہ خیرات کرو، اللہ کو ایک مانو، تمام رسولوں کو برحق مانو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یہ ساری باتیں محکمات کہلاتی، جس میں چوکھی چوکھی صاف صاف باتیں ہوں۔ دوسری ہے متشابہات، جیسا کہ اللہ جل شانہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اللہ کا چہرہ، اللہ عرش پہ قائم ہے، یہ سارے متشابہات ہیں۔ کچھ حروف مقطعات ہیں، سورتوں کے شروع میں وہ 17 ہیں۔ حروف مقطعات کتنے؟ 17 یا 19 ہیں۔ آپ گنیے، میں پڑھتا ہوں۔ الف لام میم، الف لام میم صاد گنو، الف لام را، الف لام میم را، کاف آیا عین صاد، طٰ طاسین میم، طاسین یاسین، صاد حامیم، حامیم عین سین قاف، قاف نون۔ یہ جو حروف ہے اسے حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات دکانوں پہ ملتے ہیں، لیکن وہ 5 یا 10 ہے، یہ مکمل نہیں ہیں، اور ان کا صرف زیروکس لگا دینا یہ بطور برکت تو ہے، اس کے فائدے نہیں ہو سکتے جب تک آدمی ان حروف مقطعات کو خود پڑھے نہ، یا تو پورے مکمل حروف مقطعات لکھے، اس کے فائدے ہیں۔ آج کل جو تختیوں میں مل رہے ہیں نا دکانوں پر، لاریوں پر، اسلامک دکانوں پر، یہ مکمل حروف مقطعات نہیں ہیں۔ حروف مقطعات مکمل وہ ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے، ہم نے ابھی نہیں، 1987 میں یاد کیے تھے اور الحمدللہ تب سے پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس آیت سے اس کی مناسبت یہ ہے کہ ان حروف کا معنی اللہ جل شانہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک راز ہے، ایک سسپینس ہے۔ یہ اللہ جل شانہ قیامت میں اوپن کریں گے، تب تک کسی کو اس کی ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی ان آیات پر یوں ایمان لے آئے کہ جن چیزوں کو اللہ کو ہمیں سمجھانا تھا اس کا معنی بتا دیا، جس کو نہیں سمجھانا تھا وہ نہیں بتایا، لیکن ہمارا یقین ہے کہ جیسا اللہ نے کہا وہ سچ ہے، تو یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی کل کو قیامت میں ظاہر ہوگا۔ اس کے فائدے کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، شارح مشکات نے ایک بات لکھی، فرض نماز کے بعد آدمی اگر داہنا ہاتھ پیشانی پہ رکھ کر، پیشانی کے اوپر ایک ہے یہ اوپر رکھ کر اگر کوئی حروف مقطعات ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کی، یادداشت کی کمزوری ہونے سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، حافظہ قوی ہوتا ہے۔ حروف مقطعات اگر کوئی آدمی مسلسل اسے پڑھتا رہتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی دعا انشاءاللہ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے حروف مقطعات کو یاد کرنا چاہیے، اپنے بچوں پہ بھی دم کرنا چاہیے، اور اسے یاد کر کے اور اس کو جو ہے فرض نمازوں کے بعد بطور وظیفہ کے پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں، فرض نماز کے بعد فوراً تو دعا ہے،
اور اس کے بعد وظیفہ ہیں. فجر نماز کے بعد فوراً کوئی ذکر نہیں ہے، فوراً جو ہے وہ کیا ہے؟ دعا ہیں. تو اگلی آیات میں یہ آیا تھا کہ اہل کتاب ایمان والوں کو متشابہات باتیں جن کا معنی اللہ بتلانا نہیں چاہتے، اللہ ان سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ علم قرآن بھی کوئی مکمل علم نہیں ہے، وہ تو اللہ جل شانہ مکمل علم کرے گا قیامت میں. اس میں تو اتنی معنی محکمات ہن فی ام الکتاب، ام کتاب جو باتیں صاف صاف ہیں. بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی آیات دو قسم کی، محکمات اور متشابہات. محکمات میں اچھے بھلے لوگ وہ ہیں جو ان باتوں کو مان کے عمل کرتے ہیں. متشابہات کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ بخاری کا حدیث ہے، تو حضور نے فرمایا متشابہات ایسا اختلاف ہیں اگر کوئی اس میں پڑ جاوے تو شیطان اسے اپنی ہدایت سے کیا کر دے؟ ہٹا دے. تو یہ شیطانی لوگ تھے جو ایمان والوں کو ہٹاتے تھے. انہوں نے بھی کیا دعا مانگی، کیا دعا مانگی. اجی جب ہم قرآن پڑھیں نا تو ہمیں حقیقت میں اللہ یاد آنا چاہیے. اب ایک دن میں گھر پہ کھانا کھا رہا تھا، تو رات کا کھانا تھا، رات کو کھاوا آیا ہوا تھا کہیں سے ولیمے کا، تو صبح گرم کے ناشتہ کر رہے تھے ہم لوگ. تو جیسے ہی میں لقمہ اٹھایا مجھے باسی ہونے کی بو آئی، تو میں نے وہ لقمہ کھا تو لیا لیکن میں بیٹھ گیا. تو میرے گھر والے نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ کھانا صرف رات کا باسی ہے اور اس کی بو بتا رہی ہے کہ میں باسی ہوں، جبکہ اس سے باسی ہونے کا جو اثر ہوا صرف ایک رات کا اثر گزرا ہے. اور موت کا اثر کیسا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو قبر سے 500 سال کے بعد اٹھایا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں موت کی تلخی کیسی محسوس ہوئی، موت کا مزہ کیا ہے؟ تو وہ کہہ رہا 500 سال ہو گئے ابھی تک میرے منہ سے جو ہے اس کی تلخی نہیں گئی. میں وہ کھانے کا لقمہ اٹھا کے پہلے دیکھتا رہا، پھر میں نے کھایا. گھر والوں نے پوچھا، میں نے کہا یہ کہ لقمے میں باسی ہونے کی بو آئی نا، تو مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ ہمارے جسم سے جب روح نکلے گی نا تو اس کی کڑواہٹ کیسی ہو. تو قرآن سے تعلق بناؤ تو آپ کو ہر جگہ اللہ نظر آئے گا. تو اس میں ایک ایسی بات ہے کہ اللہ پاک جب ایمان دے چکا اور ہدایت دے چکا، پھر قرآن مل گیا. افسوس اس پہ نہیں ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن دل میں کفر ہے، اللہ کے راستے میں بھی جا رہا ہے لیکن دل میں کفر ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی مومن بھی کہہ رہا ہے پھر بھی دل میں کفر ہے. افسوس اس پہ نہیں ہے جس کو اللہ نے ایمان دیا، قرآن کو مان لیا، اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا، رسول کی مان لی. اس کے بعد پھر اگر ایمان سے آدمی محروم ہو جائے، ہدایت سے، نیکی کی توفیق سے محروم ہو جائے، یہ بہت بڑی محرومی ہے. اس کو صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ ہمیں یہ باطل کا کام کرنے والے اہل کتاب تھوڑے بہت پڑھے لکھے، ہم نے ان پہ بھروسہ کیا، ہمیں یہ اپنا شکار بنا رہے ہیں. ایسا نہ ہم ان کا شکار بن جائے. انہیں اپنے ایمان کی فکر ہو گئی، اپنے ایمان کی فکر ہو گئی. اس ایمان کی فکر کو اللہ جل شانہ نے پسند فرمایا اور ایسی آیت نازل فرمائی جس آیت میں آج کے دور میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا ایک وظیفہ ہے. ایمان کی حفاظت کا، فتنوں سے حفاظت کا بہت بڑا وظیفہ ہے. یہ تو صحابہ نے فکر کی تھی جو میں بتا رہا ہوں. ہمیں کیا ملے گا اس کا ترجمہ پہلے آپ پھر سے ایک بات سنیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ہمارے رب ہمارے دلوں میں ایمان و اسلام آنے کے بعد ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کر دینا. بے شک آپ تو ہدیہ کرنے والے، مغفرت کرنے والے. وہاب کا ترجمہ ہوتا ہے نعمتوں کو ٹوکرا بھر کے انڈیل دے. نعمت کا ایک دو گفٹ نہیں، نعمت کا ٹوکرا بھر کے یوں ڈال دے، لو جس کے ہاتھ میں جو آئے لے جاؤ. انک انت الوہاب، آپ تو بہت زیادہ رحمتیں کرنے والے ہیں. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. انہیں آخرت یاد آ گئی کہ دنیا کی زندگی تو کیا ہے. آدمی کا وقت موت یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے. جیسی موت آئے گی پھر ہاتھ پیر سب کام چھوڑ دیں گے، پھر کل کو جمع ہونا ہے اللہ کے پاس. تو صحابہ نے کہا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، جس دن کے قائم ہونے میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں، اس دن آپ لوگوں کو جمع کریں گے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا.
تو صحابہ نے اللہ جل شانہ سے ہدایت مانگی اور ہدایت کا بقا مانگا. کیا مانگا؟ اے اللہ ہم کو ہدایت پر موت تک باقی رکھ. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں موت تک ہدایت پر باقی رکھے. بولو آمین. اللہ ہمارے ایمان کو موت تک سلامت رکھے. اللہ ہماری ہدایت و رحمت کو موت تک سلامت رکھے. اللہ ہم کو ہماری نسلوں کو ایمان کی ہدایت کی نعمت سے محروم ہونے سے اللہ حفاظت فرمائے. اللہ اپنی رحمت کو ہم پر ہماری نسلوں پر موت تک اور میدان محشر تک قائم و دائم رکھے. اس آیت کے بارے میں اور ایسی آیتوں کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے, فقہاء کرام نے بھی مسئلہ لکھا ہے. نفل نمازوں میں, کون سی نمازوں میں؟ یہ آج کے دور کا وظیفہ بتا رہا ہوں, بہت بڑی آیت ہے یہ, کہ نفل نمازوں میں تحیات کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے معصورہ, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ جب پڑھ لیجئے اس کے بعد کیا کروں؟ یہ آیت پڑھو, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ایک, آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. دوسرا, آج ایمان کے دشمن بہت سارے فرقے ہیں. فرقہ وہ جو شریعت و سنت سے الگ ہو, مسلک وہ جو شریعت و سنت کے دلائل سے ہو, افضل غیر افضل کا مسئلہ ہو, یہ اچھا یا یہ اچھا, اسے مسلک کہتے ہیں. اور جو شریعت و سنت سے باہر اسے فرقہ کہتے ہیں. جو باطل فرقے, درود شریف پڑھ لیں ذرا. باطل فرقے آج کے دور میں جس طرح بہت ساری چیزیں اسلامیات سے نکال دی اور مسلمانوں کو مطمئن کر دیا صرف فرائض پر, واجبات پہ, صرف رمضان میں قرآن پڑھنے پہ, صرف اس بات پہ کہ چلو میں حلال کما رہا ہوں, میری 5 نمازیں تو ہو رہی ہیں. حالانکہ گناہوں سے بچنا یہ تقویٰ ہے. نماز پڑھ لینا تقویٰ نہیں ہے. نماز تو چھوٹے سے ایمان, کمزور ایمان والا بھی نماز تو انشاءاللہ پڑھ لے گا, نماز تو پڑھ لے گا. گناہوں سے بچنا تو اس کے لیے کیا کریں گے کہ نماز میں, نفل نمازوں میں دعائیں معصورہ کے بعد یہ پڑھیں گے, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. یہ پڑھیں گے, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اس طرح یہ دوسری ربنا ہے. تیسری ربنا سورہ بقرہ کے آخر میں 3 ربنا ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب گناہوں سے بچنے کو بوجھ سمجھا کہ ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے, وہ پریشان ہو گئے اور پریشان ہو کے حضور کے پاس اس طرح سے جمع ہو گئے کہ حضور علیہ السلام کو بھی یہ لگنے لگا کہ اچانک کیا بات پیش آ گئی کہ میرے صحابہ ایک ایک کر کے اتنا سارا مجمع جمع ہو گیا. تو صحابہ اس بات سے ڈرے تھے گناہوں سے ہم کیسے بچیں گے جب اللہ ایک ایک بات کی پکڑ کرے گا, ایک ایک بات کا سوال. تو یہ گناہوں سے ڈر کر جو انہوں نے اللہ کے نبی کے حضور میں آ کر حاضری دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ ربنا 3 سکھائی. ربنا لا تؤاخذنا سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جس دعا میں یہ ربنا 3 پڑھی جاتی ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. وہ دعا کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے. اس لیے اسی طرح کی اور بھی قرآن مجید میں ربنا ہے. نوافل میں آج کے دور میں پڑھنا چاہیے, پڑھنا نہیں, اس کا ترجمہ یاد کیجئے. آپ کو ترجمہ نہیں آتا مجھے کہیے, میں انشاءاللہ آپ کو گجراتی میں لکھوا کے دوں گا. پھر اس کا ترجمہ یاد کر کے, پھر اس کا استحضار کر کے نفلوں میں پڑھیے, مانگیے اپنے لیے, اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے. تو یہ ربنا لا تزغ قلوبنا 2 آیتیں جو ہیں یہ ہمارے دلوں میں انشاءاللہ ہدایت و رحمت کو باقی رکھے گی. ربنا لا تجعلنا سے ہم جو ہیں دشمنوں کی فتنوں سے, فرقوں کے فتنوں سے اللہ تعالی ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرے گا. اور ربنا لا تؤاخذنا کے ذریعے سے اللہ جل شانہ ہمارے دعا